تو وہ مزدور تھا لیکن اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. مجھے اس کا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا. میں مزدوروں سے نہ آگے نکل کے اس کے پاس گیا. میں نے سلام کیا. اس نے جلدی سے آیت مکمل کی, قرآن کی تلاوت بند کی, جواب دیا. میں نے کہا بیٹا تم مزدور ہو؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے, کام کافی زیادہ ہے, تو کیا مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا جی مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوں, لیکن اگر مجھے لے کے جانا ہے تو میری 3 شرطیں ہیں, وہ مانیں گے تو پھر میں چلوں گا. کہتے ہیں میں نے ہنس کے کہا بیٹا شرط تو مالک رکھتا ہے, مزدور تو نہیں رکھتا. تو کیسا مزدور ہے کہ تو نے شرط رکھ دی؟ تو وہ کہنے لگا جی بازار بھرا پڑا ہے, جس کو مرضی لے جائیں, اگر مجھے لے کے جانا ہے تو میری ماننی پڑے گی. مجھے تجسس پیدا ہوا. ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا چلو سننے میں تو کوئی حرج نہیں نا, اگر مجھے اچھی لگی تو لے جاؤں گا. میں نے کہا چلو بیٹا اپنی شرطیں تو بتاؤ. وہ کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ میں ایک دن کی مزدوری لوں گا 3 درم, نہ کم نہ زیادہ. تو پہلی شرط سن کے میں بڑا خوش ہو گیا, کیونکہ اس دور میں نا مزدور کی مزدوری تھی 4 درم اور وہ 3 مانگ رہا تھا, سستا مل رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات, دوسری شرط. کہنے لگا کام بڑی ایمانداری سے کروں گا, لیکن دوسری شرط یہ ہے جب مسجد سے آذان کی آواز آئے گی نا تو نماز میں نے جماعت سے پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گارا بنا ہوا ہے خشک ہو جائے گا, پہلے یہ لگا لو, جب اس کی دعوت آ جائے گی نا تو پھر تیرا کام ختم ہو جائے گا. میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا, لیکن تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آ کے کام شروع کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی منظور ہے. تیسری شرط. کہنے لگا تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. میں نے کہا منظور. میں لے گیا. میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا اپنے کاروبار پہ. عصر کی نماز پڑھ کے میں نے دکان جلدی جلدی بند کی, جاؤں آج اسے فارغ بھی کرنا ہے, پیسے بھی دینے ہیں, دیکھوں کام کیسا ہوا. میں جب گھر میں داخل ہوا نا تو بیٹا مجھے دیکھ کے دوڑتا آیا اور مجھے کہنے لگا ابا یہ فرشتہ کہاں سے اٹھا لایا تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ابا یہ کیسا مزدور ہے, سارا دن بڑے ایمانداری سے کام کرتا رہا ہے, مگر دن جوں جوں گزرتا جا رہا تھا نا اس کی زبان پہ درود زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اور ابا یہ ایسا بندہ ہے کہ آج بڑے عرصے کے بعد میں نے ظہر عصر یہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. یہ مجھے بھی مسجد لے گیا تھا. میں جب اندر آیا دیکھا تو عام مزدور جو کام 2-3 دنوں میں کرتا تھا اس نے 1 دن میں اتنا کام کر دیا تھا. میں بڑا راضی ہوا. وہ جانے لگا تو میں نے 4 درم نکال کے, بازار کا ریٹ 4 تھا تو میں نے 4 نکال لے. میں خوش ہو گیا اس پہ. اس کے ہاتھ پہ رکھے, اس نے 4 دیکھے تو 1 اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگا 3 کا سودا ہوا تھا, 3 مزدوری میں نے مانگی تھی, چوتھا نہیں دوں گا. میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی طے ہوا تھا تو کوئی سوال نہیں کرے گا, یہ میری شرط تھی کہ تو نے کوئی سوال نہیں کرنا. وہ چلا گیا. ابھی کچھ کام رہتا تھا. میں دوسرے دن پھر چلا گیا بازار. چوک میں مزدور بیٹھے تھے مگر وہ نظر نہ آیا. میری نظریں تو اسے تلاش کر رہی تھی. تو میں نے مزدوروں سے پوچھا وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہی جو نام نہیں بتاتا. میں نے کہا ہاں وہی جو نام نہیں بتاتا. کہنے لگے اگر اسے لے کے جانا ہے نا تو کل ہفتہ تھا تو لے گیا تھا, اب ہفتے کو آئے گا. وہ صرف 1 دن کام کرتا ہے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا 1 دن کام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے اس سے پوچھا تھا, اس نے بتایا کہ میرے ہفتے کا خرچہ ہے 3 درم, میں 1 دن کام کر کے 3 درم کما لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا بات سن کے اس سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا. میں نے کہا گھر کی دیکھ بھال ہو جائے گی, دیوار اسی سے بنوا دی ہے. ہفتے کا میں نے انتظار کیا, اسے لے کے آیا. اس نے بڑی ایمانداری سے کام کیا. میں نے کچھ اس کی باتیں دیکھی, میرے دل نے گواہی دی یہ بندہ کوئی اللہ کا ولی ہے. وہ چلا گیا, دیوار کا کام مکمل ہو گیا. مجھے اس سے نہ پیار ہو گیا, مجھے وہ پیارا لگنے لگ پڑا.
میں نے گھر کا کوئی اور کام نکال لیا. میں نے کہا چلو اس کے ساتھ تعاون ہی ہو جائے گا. ہفتے کا انتظار کیا. میں اسے جب لینے گیا تو وہ بازار میں موجود نہیں تھا. میں نے ہنس کے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ آج تو اس کا ورک ڈے ہے, آج تمہارا دوست نظر نہیں آیا. تو وہ کہنے لگے کہ 2-3 دنوں سے بیمار ہے, سخت بخار ہے اسے. جب اس کی بیماری کا سنا نا تو مجھے ایسے پتا چلا جیسے میرا بیٹا بیمار ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا گھر کدھر ہے؟ تو ایک نے کہا کون سا گھر؟ وہ بغداد کے قبرستان کے درمیان میں ایک جھگی میں رہتا ہے, ایک کٹیا اس نے بنائی ہے, تنے تنہا وہاں رہتا ہے. کہتے ہیں مجھے نا گویا بجلی کا کرنٹ لگا, میں دوڑ پڑا بغداد کے قبرستان کی طرف. جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چگی, ایک کٹیا نظر آئی. میں اس کے قریب گیا تو باہر جو لکڑ کی چوب تھی میں نے اس پہ دستک دی تو اندر سے اس نے کہا ابو عامر میں اکیلا ہوں, آپ آ سکتے ہیں اندر. میں اندر گیا تو میں نے پوچھا تجھے کس نے بتایا کہ باہر میں ہوں؟ ہنس کے کہنے لگا جو اسے پہچان لینا دنیا شیشے کی طرح اس کے سامنے آ جایا کرتی ہے. تو میں کیونکہ اس کا بن گیا تو اس نے ساری کائنات میری بنا دی. ہاتھ لگایا نہ تو تپ رہا تھا بخار میں. میں نے کہا بیٹا میں حکیم میرا دوست ہے, میں اسے لے آتا ہوں, وہ تجھے دیکھے گا, تجھے دوائی دے گا. اس نے میرا بازو پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ ابو عامر, اب دوائیوں سے بات آگے نکل چکی ہے, یار نے بلا بھیجا ہے, اب واپسی کا وقت آ گیا ہے, اب میں روکے بھی نہیں روک سکتا, بس میرا وقت پورا ہو گیا ہے. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا بیٹا میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا اگر آپ کر سکتے ہیں تو 2 کام ہیں, اگر وہ کر دیں. تو میں نے کہا بیٹا تم بتاؤ میں کروں گا. اس نے اپنی جیب سے 3 درم نکالے اور کہنے لگے یہ میں نے ہفتے کو آپ کے گھر سے لیے تھے لیکن بیمار ہو گیا, پھر میں خرچ نہیں سکا, یہ اپنے پاس رکھیں, تھوڑی دیر بعد میری روح نکلے گی تو میرے ان حلال کے پیسوں سے میرے لیے کفن خریدنا, جو بچ گئے وہ صدقہ کر دینا, میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا, جو آ گئے بس غسل دے کے کفن پہنا کے مجھے جنازہ پڑھا کے رحمان کی رحمت کے حوالے کر دینا, اور دوسرا کام میری قبر بنانے کے بعد کرنا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے وہ قرآن پاک جو پڑھا کرتا تھا وہ میرے حوالے کیا, جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک انگوٹھی نکالی جس میں لاکھوں درموں کے ہیرے لگے تھے. وہ مجھے دے کے کہنے لگا کہ یہ قرآن اور انگوٹھی میری قبر بنانے کے بعد اسے لے جانا اور ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہے اس کے حوالے کر دینا. میں نے کہا بیٹا میں کر دوں گا, لیکن وہ پوچھے گا یہ کس نے بھیجی ہے, تو میں کیا بتاؤں گا, کوئی اپنا نام تو بتاؤ. تو کہنے لگا تمہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ چیزیں دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے کس نے بھیجی. اتنے لفظ کہے اور روح نکل گئی. کلمہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, میں نے پڑھا پر وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں. وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. سامنے قبر ہو تو فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہوتے. کہتے ہیں میں نے مزدور کو بلایا, بازار گئے, کفن خریدا, پھر غسل دیا. میں بڑا حیران تھا کہ ہم 2 بندے ہیں تو جنازہ تو اس نے منع کیا اعلان نہیں کرنا. ہم جب اس کی چارپائی اٹھا کے خیمے سے باہر نکلے, وہ جھگی سے باہر نکلے, تو کہتے ہیں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے بغداد میں عمر گزاری تھی پر آج تک اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں دنیا کہاں سے آ گئی, پتہ نہیں انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں بڑے اعزاز کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا گیا, اسے دفن کیا گیا, لوگ چلے گئے, وہ مزدور بھی چلا گیا. میں تنے تنہا اس کی قبر پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرنے بیٹھ گیا. اتنا پیارا رب کا اور مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا. بڑی دیر بیٹھا رہا, پھر اس کی وصیت یاد آئی. میں نے قرآن اور انگوٹھی ایک تھیلے میں ڈالے. میں شاہی محل میں گیا, دروازے پہ جا کے دربان سے کہا کہ ہارون کے لیے ایک امانت ہے میرے پاس, اسے بتاؤ کہ ابو عامر نام کا ایک بندہ ہے, میں تاجر تھا, مجھے دنیا جانتی تھی,
مجھے اندر بلایا گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، دربار میں امراء بیٹھے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا ابو عامر کیا ہے تیرے پاس، کون سی امانت لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، قرآن اور انگوٹھی جب اکٹھے باہر نکالے، ہارون جلدی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا یہ انگوٹھی والا کدھر ہے، وہ کدھر ہے جو یہ قرآن پڑھا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لفظ سن کے ہارون بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اس کی تلیاں ملی گئیں، اس کو پانی پلایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا، ہارون کہتا ہے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، میں اور ہارون، تیسرا کوئی آدمی نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ ہارون مجھ سے پوچھتا ہے تو اسے کیسے جانتا تھا؟ میں نے کہا وہ مزدور تھا، 2 دفعہ اس نے میرے گھر مزدوری کی۔ ہارون رک گیا، سکتے میں آ گیا، کہنے لگا وہ مزدوریاں کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں مزدوریاں کرتا تھا۔ پھر ہم آگے چلے، جب قبرستان پہنچے تو میں نے قبر کی طرف اشارہ کیا، ہارون دوڑا اور قبر پہ گر گیا، مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، قبر کو جپھی ڈالتا ہے، قبر کو چوم رہا ہے۔ میں نے کہا بادشاہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ایک گمنام فقیر کی قبر پہ ہفت تکلیم کا حکمران یوں رو رہا ہے اور قبر کے بوسے لے رہا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، تو بتا دے یہ کون تھا؟ ہارون کہنے لگا ابو عامر میرا سکا بیٹا تھا، یہ وقت کا شہزادہ تھا، یہ بڑی عیاشی کی زندگی گزارتا تھا، پورے محل میں اس کا کمرہ سب سے شاندار کمرہ تھا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ محل میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا تھا اور رنگ و رلیوں کی محفل منائی جا رہی تھی، رات اور شباب سب کچھ تھا یہاں پہ۔ ایک قاری سفر کر رہا تھا اور دوران سفر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس کی زبان پہ قرآن کے یہ لفظ آئے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی مومنوں کے پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رب کی یاد کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اس سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اس سے جڑ جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اس کے لیے فارغ ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دلوں میں اس کی یاد آ جائے؟ وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا اور ہدایت کے کون سے تیر تھے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں جام تھا، نیچے گرا دیا، سجدے میں گر گیا، کہنے لگا کیوں نہیں تو نے پکارا، میں حاضر، وقت آ گیا تیری یاد کا، وقت آ گیا تیری دوستی کا، وقت آ گیا تجھ سے ڈرنے کا۔ دوستوں کو نکال دیا، مجھے کہنے لگا ابا میں نے رب کو تلاش کرنا ہے، میں تیرا محل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تو محل چھوڑے گا پریشان ہو جائے گا، نازوں کا پلا ہے، گدوں پہ سونا سیکھا ہے، نرم بستر تیرے لیے بچھائے جاتے ہیں، کہاں جا کے رب کو ڈھونڈے گا؟ وہ کہنے لگا ابا میں چاہے جیسا بھی ہوں مگر اتنی تو خبر رکھتا ہوں، نرم گدوں پہ رب نہیں ملتا، ولیوں کے مسلوں پہ رب ملا کرتا ہے۔ وہ کوئی ایسا ڈھونڈوں گا جو مجھے اس تک پہنچا دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرا اللہ فرماتا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے تو اس تک پہنچ دے، وہ تجھے میرے تک پہنچا دے گا۔ کسی ایسے کا دامن پکڑ جو مجھے جانتا ہو، جو مجھے پہچانتا ہو، وہ تجھے میرا رستہ دکھا دے گا۔ تو میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ بڑا سمجھایا، جب نہ رکا تو میں نے اپنی انگلی سے یہ انگوٹھی جس میں لاکھوں درموں کے ہیرے تھی اتار کے دی، اچھا یہ رکھ لے، اگر مشکل وقت آئے ایک ہیرا نکال کے بیچے گا، تیرے کئی مہینے آرام سے گزریں گے، لے لے میرے بیٹا یہ رکھ لے۔ مجبور کیا تو انگوٹھی لے کے اس نے پہن لی۔ اب نکلنے لگا تو اس کی ماں زبیدہ مسلے پہ بیٹھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹا اگر جا رہا ہے رب کو تلاش کرنے، باپ نے ہیرے کی انگوٹھی دی رکھ لی،
یہ رحل میں جو قرآن پڑھا ہے نا یہ تیری ماں پڑھا کرتی ہے، اسے بھی ساتھ لے جا، فیصلہ وقت کرے گا کہ باپ کے ہیرے رب تک پہنچاتے ہیں یا ماں کا دیا قرآن رب تک پہنچاتا ہے۔ لے کے جا قرآن، یہ قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ میرا بیٹا پھر انگوٹھی اور قرآن لے کے چلا گیا۔ آج کئی سال گزر گئے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، کیا خبر تھی اسی شہر میں وہ لوگوں کی مزدوریاں کرتا ہے اور باپ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج کئی سالوں کے بعد میرے بیٹے نے انگوٹھی بھی واپس بھیجی، قرآن بھی واپس بھیجا۔ ابو عامر دیکھ، ایک ہیرا بھی نہیں نکلا، اس نے ایک پیغام بھیجا ہے مجھے، ابا تیرے دیے ہیرے کسی کام نہیں آئے مگر ماں کے دیے قرآن نے مجھے خدا سے تعارف کرا دیا ہے اور خدا تک پہنچا دیا۔ آج وہی قرآن ہم نے الماریوں میں بند کیا ہوا ہے۔